اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صد احترام حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع سورۃ الفاتحہ کے اور نام ہیں۔ اسم الفاتحہ، سب سے پہلا نام فاتحہ ہے، جس کا مقصد ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی چیز۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی، اس لیے کہ یہ سورت قرآن مجید کا آغاز کرنے والی ہے۔ اسی طرح یہ وہ سورت ہے کہ جہاں سے انسان پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، اسی طرح یہ وہ سورت ہے جہاں سے انسان قرآن مجید سکھانے کا آغاز کرتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جہاں سے سیکھنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ہر ایک نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے اندر پڑھنا ضروری قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ لے تو اسے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ابتداً جس چیز کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ محبت تعلق کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا تیسرا نام سورۃ ام القرآن بھی ہے کہ یہ سب سورتوں کی بنیاد ہے، یہ سب سورتوں کا آغاز ہے، یہ سب سورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے اسے سورہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا چوتھا نام سبع مثانی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ اتری ہے، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں، دوسری مرتبہ مدینۃ المنورہ میں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورت واقعہ بھی ہے، کیونکہ یہ سورت تمام سورتوں کے لیے وافیہ یعنی پورا کرنے والی ہے۔ اس سورت کے اندر جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مانگی ہوئی دعا، انسان کی مانگی ہوئی ہدایت
انسان کی مانگی ہوئی پناہ، انسان کا مانگا ہوا سیدھا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جب وہ بار بار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نام سورت وافیہ بھی ہے، اور اس کا چھٹا نام سورت کافیہ بھی ہے، اس وجہ سے کہ یہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی چاہت ہے، جتنی بھی خواہشات ہیں، یہ ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہیں کہ جب عابد اور معبود کا تعلق آپس میں جڑتا ہے تو یہ اس کے لیے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام 7واں سورت اساس بھی ہے، کیونکہ یہ تمام صورتوں کی ابتدا ہے، جس کی وجہ سے اسے اساس قرار دیا گیا کہ یہ اس کا بنیاد ہے، یہ تمام صورتوں کی ماں ہے، یہ تمام صورتوں کی پہلی صورت ہے، یہ ان کے اساس یعنی سورت و اساس بھی کہا گیا۔ اسی طرح اس کا 8واں نام سورت الشفا ہے کہ یہ شفا ہے تمام ضروریات کے لیے، یہ شفا ہے انسان کے اندرونی معاملات کے لیے، جس کے لیے فرمایا گیا شفاء لما فی الصدور۔ جیسے پورا قرآن مجید انسان کی اندرونی ضرورت کے لیے، انسان کی باطنی ضرورت کے لیے شفا ہے، لیکن سورت فاتحہ انسان کی ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اس لیے اسے سورت الشفا قرار دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ اس کا 9واں نام سورت حاجت بھی ہے کہ یہ تمام قسم کی حاجات کے لیے، تمام قسم کی ضروریات کے لیے، تمام قسم کی مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہ یہ سورت پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، یہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ یہ سورت خالق اور مخلوق کے درمیان میں ربط ہے، اس وجہ سے اسے سورت الحاجت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ سورت ہے کہ جس سورت کو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قرار دیا کہ سورت الدعا، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بطور دعا کے بھی یہ سورت پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، چاہے وہ زندہ انسانوں کے لیے کرے، چاہے وہ اپنے لیے کرے، چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے لوگوں کے لیے کرے، تو یہ سورت اس کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح یہ سورت رقیہ بھی ہے۔ رقیہ سے مراد کہ یہ سورت جھاڑ پھونک کے بھی کام آتی ہے، کہ انسان کے اوپر کوئی جنات جادو ہے، انسان کے اوپر کوئی تعویذات ہیں، انسان کے اوپر کوئی مسائل ہیں، انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، تو یہ سورت اس کے لیے بھی کام آتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابہ اکرام کا قافلہ سفر کر رہا تھا، راستے کے اندر ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان کو ضرورت پیش آئی کھانے کی، رہنے کی، زندگی کے حاجات کی، تو انہوں نے آس پاس کی آبادیوں سے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری ضروریات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کا جو سردار تھا اس کو وہاں ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور اس کی شدت تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ قابل برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے حکماء کو بلایا، اطباء کو بلایا، علاج معالجہ کرایا، لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ ان قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا کوئی علاج کر دیں۔ تو یہاں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب نے جا کر سورت الفاتحہ پڑھی اور ان پر دم کر دیا، تو انہوں نے انعام اور اکرام کے اندر بکریاں دی۔